اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے حکم سے. ظاہر ہے کتنی مفید. مصنف کا نام شیخ ابن عطا اسکندری. ترجمہ ہمارا تھانوی نے کیا ہے حضرت حاجی صاحب کے حکم سے. ترجمہ بہت ہی سلیس، تمام علماء نے اس کو قبول کیا، پسند کیا. مختصر عجیب توحیدی کتاب ہے. سلوک اور تصریح کے لیے بہت ہی مفید ہے. فرماتے ہیں قصہ ابراہیم و انداختن عیشا در آتش. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، ان کو آگ میں ڈالا جانا. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی عشق و محبت ہی ڈوبی ہوئی ہے. امتحانات بھی ہوئے، اس میں بھی کامیاب. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مرتبہ دیا، چنانچہ اس کا کچھ حصہ صحیح. تم کو معلوم نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب پروردگار نے فرمایا اسلام لا، تو وہ بولے میں اسلام لایا، اسلام قبول کرو. انہوں نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا. پر جب ان کو اسی چیمری میں بیٹھایا گیا، ملائکہ نے شور مچایا وہی ڈالنے کے لیے آگ میں جب ڈالا. اے رب یہ تیرا خلیل ہے، اس کو آگ میں اب ڈالنا ہے. اے رب یہ تیرا خلیل ہے. خلیل کے معنی گاڑھے دوست کے، آج ترجمہ بھی ہو گیا. ایک تو رفیق ہے، ایک خلیل. اے رب تیرا خلیل ہے. ملائکہ نے شور مچایا اے رب یہ تیرا خلیل ہے، اس پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے تو خوب جانتا ہے. بہت زبردست. ہر سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا اے جبریل ان کے پاس جاؤ، اگر تم سے مدد چاہیں تو مدد کرو. سلسلہ جاری ہے، یعنی کہ سب ختم ہو گیا، سب جاری ہے. مرتے دم تک فارغ نہیں ہونا ہے. مرتے دم ہی کی بات ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو کامیاب فرمائے. اللہم آت نفسی تقواها وزکھها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. ہمیشہ پڑھنا ہے اللہم آت نفسی تقواها وزکھها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. ہمارے حضرت بہت درمیان پڑھتے تھے اے اللہ یہ نفس ہمارا ہے، اس وجہ سے اس نفس کو ہمارے اوپر قابو کر دیجیے. اللہم آت نفسی تقواها وزکھها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ ولی نفس ہیں. یہ ماشاء اللہ صاحب بہت. ارے یہ کتاب نہیں تھی لیکن یہ مضمون تو بیان ہی کرتے رہتے تھے. ہو سکتا ہے اس وقت چھپی بھی نہ رہی ہوگی. اللہ اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ خالق نفس ہیں. اس نفس کو آپ ہمارا موتی بنا لیجیے. اس کے اللہم آت نفسی تقواها وزکھها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ ولی نفس ہیں. یہ حضرت کا جملہ ہے.
بڑے شدت سے، حالانکہ یہ کتاب سامنے نہیں رہتی تھی لیکن بیان کرتے رہتے تھے یہ مضمون، کیونکہ وہاں سنا ہوگا تھا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اسی زمانے میں چھپی تھی، بہت شدت سے لما انت ولیو۔ بہرحال تم کو معلوم نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب پروردگار عالم نے فرمایا اسلام لا، وہ بولے میں اسلام لایا، واسطے رب العالمین کے، رب العالمین یہ توحید، اور کسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں، اور کسی کے طمع کی وجہ سے نہیں، بلکہ کیوں لایا؟ اس بات سے کہ میں اسلام لایا، وہ بولے میں اسلام لایا واسطے رب العالمین کے۔ بس جب وہ اس ٹیکری پر میں بیٹھایا گیا، ملائکہ نے شور مچایا، وہ آگ میں ڈالنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے اس کو اس پر بیٹھایا گیا کہ آگ میں پھینک دیا جائے۔ اے رب یہ تیرا خلیل ہے، ملائکہ نے شور جو آگ میں ڈالنے کے لیے اس کو بیٹھا دیا، ایسا ہی تھا اس کو پھینک دیا۔ ملائکہ نے شور مچایا، عاشق کی شجاع بہادر نظارہ کر، اللہ کے محبوب تھے، خلیل تھے، شور مچایا ملائکہ نے، تو کیا پوچھے؟ بس ان کو جب ڈھکلی میں بیٹھایا گیا، ملائکہ نے شور مچایا، اے رب یہ تیرا خلیل ہے۔ خلیل کا ترجمہ کیا؟ گاڑھا دوست میں نہیں ہے، دوست خلیل میں دوست، لیکن جو بالکل مخلص دوست ہے، سچا دوست ہے۔ ملائکہ نے شور مچایا کہ اے رب یہ تیرا خلیل ہے، یہ تو تیرا دوست ہے، اس کو آپ پھینک رہے ہیں آگ میں، اس پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے تو خوب جانتا ہے۔ ہر جل شانہ کا حکم، اے جبریل ان کے پاس جاؤ، اگر تم سے مدد چاہے تو مدد کرو۔ ایسی صورت میں اگر مدد تم کرنا چاہتے ہو تو جاؤ ان سے پوچھو، اے جبریل ان کے پاس جاؤ، اگر تم سے مدد چاہیں مدد کرو، اور نہیں تو میں جانوں اور میرا خلیل جانے۔ یہ ہے توحید، توحید خالص، وحد اللہ، وإن التوحید رأس الطاعات، وحد اللہ وإن التوحید۔ میں اپنی بات کیا کہوں، حضرت مریض نے کہا قوم زمان ہم نے تم کو دے دیا سب کو، تو خود ہی فرمایا، جانتے ہو کیا دیا ہے؟ انی توکلت علی اللہ۔ آپ نے کہا نہیں، پہلے بیان کیا، ابھی یہ نہیں ہوتا۔ انی توکلت، دعا کیجیے کہ یہ چیز واقعی اخیر دم تک ہمارے یہاں باقی رہتا ہو، توکل علی اللہ۔ ملائکہ تک نے کہا جب آگ میں پھینکے جانے لگے، اس میں ہے ملائکہ نے کہا ابراہیم صاحب کوئی حاجت ہے حاجت، مگر تم سے نہیں، اللہ سے۔ توحید خالص، اس کے امام تھے ابراہیم علیہ السلام، امام تھے۔ اللہ ہم لوگوں کو بھی کوئی کام تھا، حضرت صاحب نے ہم لوگ سے کہا تھا یہ کام کرا دیجیے گا، ہم نہیں تھے، مولانا آئے نہیں تھے، تو اس کام کو مشکل ہونے کی وجہ سے یا کوئی رکاوٹ کی وجہ سے ہم لوگ نہیں کرا سکے۔ آئے پوچھا، کرایا نہیں، کہا فلاں اس طرح کر لیتے، تم لوگ کیسے چین سے بیٹھے، تم کو اسی لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے تھا۔ کوشش سے مایوس کیوں ہو گئے؟ کوشش کو کیوں چھوڑا؟ اب سب واقعہ وہ تفصیلی نہیں بیان کیا جاتا۔ کوشش تم کو کرتے رہنا چاہیے، یہ کیسے تم نے سمجھا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا،
تم کوشش جاری رکھتے. چاچا حضرت ماورا صاحب کی یہ تربیت بہت اثر ہوا ہم لوگوں کو. کہا تم کیوں بیٹھ گئے, کوشش سے کیوں بیٹھ گئے؟ یہ کام یہاں نہیں ہوا تھا, آگے ہوتا. یہ حضرات کی خدمت میں رہنے سے یہ چیزیں حاصل ہوئی نہ ہو, علم تو ہو ہی گیا ہے الحمدللہ. ایسا یہ تیرا خلیل ہے, فرشتوں نے شور بچایا ہے, یہ آپ کا خلیل ہے, یہ تو آپ کا دوست ہے, آپ اس کو آگ میں پھینکے جائے کا حکم دے رہے ہیں. اس پر جو مصیبت نازل ہوئی خوب جانتا ہے اللہ. فرشتوں نے کہا, حق سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا, اے جبریل ان کے پاس جاؤ, اگر تم سے مدد چاہیں تو مدد کرو, اور نہیں تو میں جانوں اور میرا خلیل جانے. ترجمہ معتھانوی کیا ہوا ہے. حضرت حاجی صاحب مکہ معظمہ میں تھے, حضرت تھانوی بھی تھے, ایک کتاب بھی تھی. حضرت حاجی صاحب معتھانوی کہیں گے, سب کیا نہیں گئے, حضرت معتھانوی کہیں گے. کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہوتا تو بہت مفید ہوتا ہے. مولانا فرماتے ہیں میں اگرچہ لائق نہیں تھا, لیکن شیخ کا حکم تھا اس لیے میں بجا لایا. روزانہ کچھ لکھتا تھا, دکھا رہتا تھا. اتفاق سے وہ کتاب معاشرے ہم لوگ ساتھ تھی, ہم تھے بڑی مقصود تھے, اور پورے سفر میں یہی کتاب ساتھ تھی. کسی مدد سنا تھا. میں نے کہا بھائی توحید کی جگہ جو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں, دعا کرو مقام توحید ہم لوگوں کو بھی حاصل ہو جائے. وحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات. وحد اللہ, غیر کو آنے نہ دو, اللہ سے مانگو. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے, کہ خیال رخ دلدار ہے دربا اپنا. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے. جب اسلام پہنچا حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, کہا کوئی ضرورت ہے, کہا ہاں ضرورت ہے, مگر اللہ سے, تم سے نہیں ضرورت ہے. یہ توحید. مجھے یاد ہے حضرت ماں اور حق صاحب نے کوئی کام ہم لوگ سے کہے تھے, یہ کام کر لینا. اب کوشش تو ضرور کیا ہوگا ہم لوگوں نے, یہ نہیں کہ ان کی بات کو, اس کے باوجود وہ کام ہوا نہیں. آئے تشریف لائے, کہا وہ کام نہیں ہوا, کہا حضرت نہیں ہوا. اور کوشش کر کے جو اپنے طور پر بڑھ گئے تھے لوگ, کہا آگے کوشش کیوں نہیں کیا. یہ یاد ہے, کوشش جاری رکھنا چاہیے تھا. کوشش یہ کہ ختم نہیں, جو میں بہت ڈانٹا ہم لوگوں کو, کوشش جاری رکھنا چاہیے تھا. بارہ تفصیلی بات ہے یہ. جب ان کو بٹھایا گیا اور آگ میں پھینکے جانے لگے, ملائکہ نے شور مچایا, اے رب یہ تیرا خلیل ہے, آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے, کہ خیال رخ دلدار ہے دربا اپنا. اے رب یہ تیرا خلیل ہے. خلیل کا ترجمہ بہت اچھا, گاڑھا دوست. اب گاڑھا کا لفظ بہت سے دوست نہیں سمجھیں گے, پختہ پکا دوست, یہ میرا خلیل ہے. اے رب یہ خلیل ہے, یہ تیرا خلیل ہے. اس پر جو مصیبت, اس پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے تو خوب جانتا ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا, اے جبریل ان کے پاس جاؤ, اگر تم سے مدد چاہے مدد کرو. اے جبریل ان کے پاس جاؤ, اگر تم سے مدد چاہے مدد کرو,
اور نہیں تو میں جانوں اور میرا خلیل جانے. میں جانوں اور نہیں تو میں جانوں اور میرا خلیل جانے. جب جبریل السلام آئے ہوا میں ان کے پاس آئے تو پوچھا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ فرمایا تم سے نہیں، ہاں اللہ سے. اب دیکھیے کتنا جامع دعا، جامع جواب ہے کہ نہیں؟ نہیں حاجت نہیں، یہ نہیں حاجت ہے لیکن تم سے نہیں، اللہ سے حاجت ہے، ورنہ تو اس سے غنا ہو جاتا ہے. میرا خلیل جانے بہت عمدہ مولوی صاحب. جبریل اسلام ان کے پاس، اے جبریل، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے جبریل ان کے پاس جاؤ، اگر تم سے مدد چاہیں مدد کرو، اور نہیں تو میں جانوں گا میرا خلیل جانے. جب جبریل السلام فضائے ہوا میں ان کے پاس آئے، پوچھا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ لے جانے کو فرمایا تم سے نہیں ہے، حاجت ہے مگر تم سے نہیں، ہاں اللہ سے. جبریل السلام نے کہا کہ پھر دعا کرو. فرمایا اس کو میرا حال معلوم ہے، بس کافی ہے، دعا بھی نہیں کروں گا. توحید خالص، وحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات. کوئی مصیبت آتی تھی حضرت وغیرہ دعا کرتے تھے، کیونکہ ہم لوگ تو رہتے ہی تھے، دیکھتے تھے لیکن کبھی بھی دکھاتے نہیں تھے. شعر پڑھتے ہوئے ہم نے سنا، اپنے کمرے میں شعر پڑھ رہے تھے، ہم لوگ کبھی سمجھتے بھی نہیں کہ حضرت شعر پڑھتے ہوئے ٹہل ٹہل. تو پیر شدی حافظ میں کدا بے روح ہو. یہ شعر ٹہل رہے تھے اپنے میں پڑھ رہے تھے، اتوار میں پہنچ گیا حال میں تھے. جو پیر شدی حافظ میں کدا بے روح ہو، رندی و حوثنا کی درحد شباب اولا. یہ بڑھاپے میں رندی آزادی حضرت اپنے کو خطاب کر پڑھ رہے تھے. تو پیر شدی حافظ میں کدا بے روح ہو، رندی و حوثنا کی درحد شباب اولا. شباب میں تو ہوتا تو ٹھیک ہے، بزرگوں کو توکل دیا جاتا ہے. توکل تو اللہ، انی توکل. اللہ تعالی ہم سب لوگ اس مقام تک پہنچائے. مجھ سے حضرت نے فرمایا بھائی صاحب سے کہنے کے لیے، یا کہو دو چیزیں حاصل کر لو سلوک تمام ہو جائے گا. دو چیزیں حاصل کرو، خاص طور سے کہنا ہے. یہ کہا ایک تواضع، دوسرے توکل. کہنے کے تو بس دو، تواضع سے مخلوق سے تعلق درست ہو جائے گا، اور توکل سے اللہ سے. یہ مجھ سے خود کہہ رہا ہے ان کے پاس. ہم ہمارے تواضع و توکل جان ہے، سلوک کی، تصوف کی جان، بلکہ پورے طریق کی، بلکہ پورے دین کی جان ہے توکل و تواضع، ہر فرد کے لیے. اس میں استثناء وسنا نہیں مولانا، سب کے لیے. وحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات. وحد اللہ، توحید اختیار کرنے سے اللہ سے تعلق درست ہو جائے گا. توکل اور توحید بہت عمدہ. تم کو معلوم نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے
جب پروردگار نے فرمایا اسلام لایا، وہ بولے میں اسلام لایا واسطے رب العالمین کے، واسطے رب العالمین۔ جب ان کو اس چیز پہ بیٹھایا گیا، ملائکہ نے شور مچایا، اے رب یہ تیرا خلیل ہے، گاڑھا دوست، یہی ترجمہ کیا گاڑھا دوست، ماتھانوی قانون کیا تھا۔ اس پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے تو خوب جانتا ہے، جو نیز بر سر برآ عجب تمائش، تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے کا حکم ہوا، اے جبریل ان کے پاس جاؤ، اگر تم سے مدد چاہیں مدد کرو، اور نہیں تو میں جانوں اور میرا خلیل جانے، خلیل کا گاڑھا دوست۔ جب جبریل السلام فضائے ہوا میں ان کے پاس آئے، پوچھا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ فرمایا تم سے نہیں ہے، ہاں اللہ سے ہے۔ ہم لوگ ایک کام دیا تھا رتما برابر کا، آئے وہ کام کیا نہیں ہو سکا، فلاں جگہ گئے تھے جی نہیں ہوا، کہا تم کو دوسری جگہ نہیں ملی تم لوگوں کو، وہاں دوسری جاتے کام، کہا کوشش سے تھکنا نہیں چاہیے، جہاں تک ہو کام میں لگے رہو، ایک ایک دن کام ہو جائے گا، ڈانٹ دیا ہم لوگوں کو۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کی تعلیم پر عمل کی توفیق دے۔ مشائخ مجلس کی بات ہی حضرت نے فرمایا، کہا انی توکلت علی اللہ، تم کو دے دیا، دعا کیجیے، میں کہتا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے دل میں اطمینان ڈال دیا، اب جو کچھ ہوگا دیکھا جائے، انی توکلت علی اللہ۔ اگر تم سے مدد چاہے مدد کرو، اور نہیں تو میں جانوں اور میرا خلیل جانے۔ جب جبریل السلام فضائے ہوا میں ان کے پاس آئے، پوچھا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ فرمایا تم سے تو نہیں ہے، ہاں اللہ سے ہے، لیکن جامع دعا، یعنی کہا نہیں، اس کی تفسیر کی ہے، حاجت ہے لیکن تم سے نہیں، اللہ جانے، اللہ جانے، میں اس کا بندہ ہوں، میرا رب ہے، میں جانوں اور میرا رب جانے۔ آپ کو کوئی حاجت ہے؟ فرمایا تم سے نہیں تو نے، ہاں اللہ سے ہے، اللہ سے حاجت ہے۔ اللہ سے ہے۔ جبریل السلام نے کہا پھر دعا کرو، اللہ موجود ہے، پھر دعا کرو۔ فرمایا اس کو میرا حال معلوم ہے۔ جبریل السلام نے کہا کہ پھر دعا کرو، اس کو میرا حال معلوم ہے۔ اس کو میرا حال معلوم ہونا دعا سے بچ کرتا ہے، معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ پر غیر اللہ کی انہوں نے مدد نہیں چاہیے، غیر اللہ کی مدد، نہ ان کا قصد غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوا، غیر اللہ کی طرف، بلکہ حکم الہی کے آگے سر جھکا دیا، یہ سر موجود ہے، بنفس نفیس آپ کے سامنے ہے، جو چاہیں،
بلکہ حکم الہی کے آگے گردن جھکا دی، بجائے اپنے تدبیر کے اللہ کی تدبیر پر، اور بجائے اپنی نگہبانی کے اللہ کی نگہبانی پر، اور بجائے اپنی دعا کے اللہ کے علم پر اکتفا کیا۔ یہ توحید، واحد اللہ فإن التوحید راس الدار، واحد اللہ توحید رحمدہ، واحد اللہ فإن التوحید راس الدار۔ اور بجائے اپنی نگاہ بانی کے اللہ کی نگاہ بانی پر نظر کی، اور بجائے اپنی دعا کے اللہ کے علم پر اکتفا کیا، کیونکہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالی جمیع احوال میں میرے اوپر مہربان ہے۔ اس لیے اللہ کے علم پر اکتفا کیا، کیونکہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جمیع احوال میں ان پر مہربان ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف فرمائی اس قول سے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، نے پورا کر دیا عہد کو۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ابراہیم نے پورا عہد، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، یعنی ایسے ابراہیم جنہوں نے اپنا قول پورا کیا، ان کو اس آگ سے نجات ملی جس کو خود کہتے ہیں قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے عاشق کے شد کی یار بحالت نظر نہ کرتا، عاشق کے شد، وہ عاشقی کون کے حال اس کی طرف نظر، عاشق تو امتحان میں رہتا ہے، معصوم امتحان لیتا ہے، لیکن اس کو ضرر نہیں پہنچانا چاہتا۔ ابراہیم الذی وفا، یعنی اے ابراہیم جنہوں نے اپنا قول پورا کیا اور ان کو اس آگ سے بھی نجات دی جس کی خبر خود دیتے ہیں۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تم برد ہو جاؤ اور سلامتی ہو جاؤ۔ علماء لکھتے ہیں کہ بردن کافی تھا، سلامت کیوں کہا؟ اے آگ یا نار کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم، برد کافی ٹھنڈی ہو جاتی، علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے قید لگائی اس لیے کہ ٹھنڈی اتنی بھی ہو سکتی ہے یہ ٹھٹر کو ختم ہو جاتے وہیں، اس وجہ سے آگ ٹھنڈی تو کیجیے لیکن ایسی ٹھنڈی نہ کیجیے کہ ہم خود ہی برف ہو جائیں۔ نقطہ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، یعنی ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ہو جاؤ ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ آگ ٹھنڈی ہو جائے تو مر جائے گا آدمی، نہیں سلامت، اس ٹھنڈک کو بھی سلامت کر دیے، خدا کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اہل علم نے فرمایا، لکھ رہے ہیں ترجمہ ہی ہوگا، اہل علم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ سلامت نہ فرماتے تو ایسی سرد ہو جاتی کہ ہلاک کر دیتی، بس وہ آگ بجھ گئی۔ بردن جب تک بردن وہ سلامت تک ہے، خالی اگر بردن پر جاتے تھے ٹھنڈک ویسے برف ہو جاتی خود ہی وہ۔ ایسی سرد ہے کہ ہلاک کرتی، بس وہ آگ بجھ گئی۔ اہل سیر نے کہا ہے کوئی آگ مشرق و مغرب میں نہ تھی جو بجھ نہ گئی ہو،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھنڈی ہو جاؤ، جتنی آگ تھی سب ٹھنڈی ہو گئی، دنیا کی جس گوشے میں تھی اللہ کا حکم تھا۔ اہل سیر نے کہا ہے کہ کوئی آگ مشرق و مغرب میں نہ تھی جو بجھ نہ گئی ہو، ہر ایک نے یہی خیال کیا کہ شاید مجھ کو خطاب ہے۔ ہر آگ نے بجھ جا تو جو چولہے میں تھی اسے بھی سن لیا، جو بڑے اس میں تھی اسے بھی سن لیا، دوزخ والی بھی شاید ہوتا سرد ہو گئی ہو، یعنی خدا کا ہو۔ اب اہل سیر نے کہا ہے کہ مشرق و مغرب کوئی آگ نہیں تھی جو بجھ نہ گئی ہو، ہر ایک نے یہی خیال کیا کہ شاید مجھ کو خطاب ہے۔ بعض علماء نے کہا صرف بیڑیاں اس آگ سے جل گئیں۔ وعدہ محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیکھنے کے لائق ہے۔ جب ان سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا آپ کو کوئی حاجت ہے، آپ نے تو یوں فرمایا کہ تم سے حاجت نہیں، یوں نہیں فرمایا کہ حاجت نہیں، حاجت تو تھی، آپ سے نکلنا تھا، تم سے ہم کو ضرورت نہیں ہے، یا کسی ضرورت نہیں ہے۔ تو نیز برسر برآمہ جب تماشا ہے، جرم بجرم عشق تو امی کو شندگوا ہے، تو نیز برسر بربام عجب تماشا ہے، آپ کے عاشق پر یہ سب ظلم ختم ہو رہا ہے۔ آئیے آپ دیکھیے اپنے عاشق کا حال دیکھیے۔ بعض علماء نے کہا کہ صرف بیڑیاں اس آگ سے جل گئیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیکھنے کے قابل ہے کہ جب ان سے جبریل نے پوچھا کہ آپ کو کچھ حاجت ہے تو یوں فرمایا کہ تم سے حاجت نہیں، اور یوں نہیں فرمایا کہ مجھے حاجت نہیں۔ جواب دینے کا ڈھنگ آیا نہیں، انکشن جواب کوئی دے ہو نہیں پاتا۔ حضرت سوال جواب کرتے ہی رہتے تھے، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا۔ یوں فرمایا کہ تم سے حاجت نہیں، یوں نہیں فرمایا کہ مجھے حاجت نہیں۔ واہ، یہ معرفت ہے۔ یوں نہیں فرمایا کہ مجھے حاجت نہیں، کیونکہ مقام رسالت و خلت کا مقتضی یہ ہے کہ عبودیت صریح بجا لائے۔ حاجت تھی، کہنا چاہیے تھا، کیونکہ ابھی عبودیت کا بس الوہیت نہیں تھے، صحیح تھی۔ اور مقام عبودیت کے لوازم یہ ہے یہ اللہ کی طرف حاجت ظاہر کرے اور احتیاط کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہو۔ احتیاط کے ساتھ، محتاج ہے، فقیر کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ اکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا۔ مقام عبودیت کے لوازم سے یہ ہے کہ اللہ کی طرف حاجت ظاہر کرے اور احتیاط کے ساتھ روبرو کھڑا ہو اور اس کے باسواس سے قرض کو اٹھا لے۔ سوچے تمہاری کوئی، تم خود محتاج، تم کیا مدد کرو گے؟ بس یہی جواب مناسب تھا کہ تم سے حاجت نہیں، یعنی اللہ کا محتاج ہوں مگر تمہارا نہیں۔ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کلام میں دونوں باتیں جمع کر دی۔ اللہ کی طرف احتیاج کا ظاہر کرنا ہے، ظاہر تو کیا احتیاج، اور ماسوات سے قرض اٹھا لینا، اور وہ بات نہیں جو بعض لوگوں نے کہی ہے۔ بہرحال انہوں نے احتیاط ظاہر کیا، لیکن بڑے انداز سے ظاہر کیا، پڑھنے لائق، دیکھنے لائق۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رب کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرنے کی توفیق دے۔ سب کے لیے یہی ہے، صرف بات ایک ہی، وہی سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہی ابو بکر صدیق سے، وہی ادنے سے ادنا مسلمان تھے، وہ چیز مستحکم ہے، اٹل ہے، اسی تو من رب کا یہ تو پوچھ نہیں ہے۔
بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب لوگوں کو اپنی محبت و معرفت عطا فرمائے۔ الہی بہت ہم دعا ہے مشائخ نقش بندیہ کی، الہی مقصود من تو و رضائے تو، محبت و معرفت خود ملے۔ الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود ملے۔ یہ ضرور پڑھنا چاہیے، دعا درمیان میں پڑھے، اردو میں پڑھنا چاہیے۔ الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود ملے۔ اپنی محبت بھی ہے اور معرفت بھی ہے۔ محبت کے بعد معرفت بھی کہا، کیونکہ معرفت نہیں ہوگی تو محبت ڈواڈول کر دے گی، گڑبڑا دے گی۔ کہتے ہیں حضرت ہمارے کہتے ہیں کہ عریہ گھوڑا ہے محبت، یہ معرفت مانگی جاتی ہے کہ چلے تو قاعدے سے چلے، میرے گھوڑا سر پر چلے گا گرا دے گا کہ نہیں۔ الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود ملے، محبت ملے اور معرفت بھی اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ بہت سے اہل محبت راستے ہی میں رہ گئے، خدا تک نہیں پہنچ سکے۔ اس وجہ سے یہ دعا الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت، کتنا آسان۔ بہت سی بات سب کو یاد ہوتی ہے دوسرے زبان کی، لیکن یہ سب یاد نہیں رہتی۔ لڑکے ایک مرتبہ دوسرے کہیں جاتے ہوتے ہیں دو چیز یاد کر لیتے ہیں، الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت۔ اپنی محبت و معرفت دیجیے۔ محبت ہے کہ ساتھ ساتھ سے معرفت، کیونکہ محبت کے ساتھ اگر معرفت نہیں ہے تو آدمی کو وہ ڈواڈول کر دے گی، گرا دے گی۔ اس میں فوراً قید لگایا کہ اللہ محبت کے ساتھ ساتھ معرفت دیجیے تاکہ میں قائم رہوں، اس محبت پر قائم رہوں۔ دعا کرو میرے لیے، میں سب سے اقرب الی الموت میں ہوں، اس وقت دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت دے۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد و یقینا لیس بعدہ کفر و رحمتا انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہ ایسا ایمان چاہتا ہے جس کا ارتداد نہ ہو۔ اسألک ایمانا لا یرتد و ایمان اللہ ایمان یقینا لیس بعدہ کفر، اور ایسا یقین جس کے بعد کفر نہ ہو۔ آتے ایمان یقینا لیس بعدہ کفر و رحمتا انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام مخلصین کے طفیل میں ہم سب کے لیے ان دعاؤں کو قبول فرما، مگر سارے عالم کے لیے آپ کے یہاں گنجائش ہے کہ سارے عالم کے لیے دعا قبول فرما لیں، اور ہم سب کو مطیع و فرما بردار آپ کا بنا لیں، اور سب کو جنت میں ہم سب کو اکٹھا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں دائمی ہیں، ختم ہونے والی نہیں ہیں، یا اللہ ایسی جنت میں بھیجیے یہاں آپ کا دیدار ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت و عنایت کا ہم کرشمہ وہاں دیکھ لیں، اس وجہ سے اس کی دعا کرتے ہی رہنا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین وبحرمت سیدنا النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔